روز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں ہے سچی نیت افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم دین سیکھوں گا، پورا بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، توجہ سے سنوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی۔ ایک بار اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا گزر ایک جگمگاتے نورانی پہاڑ پر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک اس پہاڑ کو بولنے کی طاقت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے آپ کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ وہ پہاڑ بول پڑا۔ اے روح اللہ علیہ السلام، کیا آپ چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اپنا حال بیان کر، یعنی تو نورانی کیوں ہے؟ اپنے جگمگانے کی وجہ بتا۔ پہاڑ نے عرض کیا، میرے اندر ایک آدمی رہتا ہے، اسی کی بدولت میں جگمگا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ پاک اس آدمی کو مجھ پر ظاہر فرما دے۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، فوراً ہی وہ پہاڑ پھٹ گیا اور اس میں سے چاند سا چہرہ چمکاتے ہوئے ایک نیک آدمی ظاہر ہوا۔ اس نیک آدمی نے اپنا حال بیان کرتے ہوئے عرض کیا، میں اللہ پاک کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا امتی ہوں۔ میں نے اللہ پاک سے دعا کی ہوئی ہے کہ وہ مجھے اپنے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارکہ تک زندہ رکھے، سبحان اللہ، تاکہ میں ان کی زیارت بھی کروں اور ان کا امتی بننے کا شرف بھی حاصل کروں۔ الحمدللہ میں تب سے اس پہاڑ میں رہ کر اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس نیک آدمی کی گفتگو سن کر بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا اللہ پاک کیا روئے زمین پر اس شخص سے بڑھ کر بھی کوئی تیرے ہاں عزت والا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، امت محمدی میں سے جو ماہ رجب کا ایک روزہ رکھ لے وہ میرے نزدیک اس سے زیادہ مکرم یعنی عزت والا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ رجب المرجب کی آمد ہو چکی ہے۔ رجب بہت بابرکت اور عزت و حرمت والا مہینہ ہے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رجب شریف کا مہینہ آتا تو اللہ پاک کے محبوب نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ آئیے ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔
آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرآت المناجح جلد 2 صفحہ 330 پر ہے۔ اس دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ پاک رجب میں ہماری عبادتوں میں برکت دے اور شعبان میں خشوع و خضوع عطا کر اور رمضان کو پانا، اس میں روزے رکھنا، راتوں کو عبادت کرنا نصیب فرما۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان آبپاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ رجب میں نوافل میں خوب کوشش کرو، شعبان میں اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اور رمضان میں اللہ پاک کو راضی کر کے اس کھیت کو خیریت سے کاٹو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی رجب اللہ پاک کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کے دور مبارک کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ اسی دوران اس نے لوگوں کی ہلچل محسوس کی، اس سے اس نے اندازہ لگایا کہ لوگ چاند دیکھ رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے عورت سے پوچھا، لوگ کس مہینے کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ عورت نے کہا، رجب کا۔ یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی رجب کی تعظیم میں فوراً الگ ہو گیا اور گندے کام کرنے سے باز رہا۔ اس کا یہ عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی ملاقات کو تشریف لے گئے اور اسے اللہ پاک کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس غیر مسلم کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا اور اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیے آپ نے رجب شریف کی بہار کی۔ رجب المرجب کی تعظیم کر کے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی تو جو مسلمان ہو کر رجب المرجب کا احترام کرے گا اس کو نہ جانے کیا کا انعام ملیں گے۔ بخش دے میری ساری خطائیں، کھول دے مجھ پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ آمین۔ اے عاشقان رسول، رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں، جس سے اس نے آسمان اور زمین بنائے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ اس آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ اللہ پاک کے ہاں قمری سال کے مہینے 12 ہیں۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم بڑے ہی عزت والے ہیں۔ ان میں گناہ کرنا سخت جرم ہے اور ان میں نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، یوں تو گناہ کبھی بھی نہیں کرنا، البتہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ گناہوں سے بچتے رہو۔ گناہوں کے امراض سے نیم جاں ہوں، پے مرشدی دے شفا یا الہی،
بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، گناہوں سے ہر دم بچا یا الہی، عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ آمین۔ اے عاشقان رسول، رجب حرمت والا مہینہ ہے، اس میں خوب عبادت کیجیے۔ ماہ رجب میں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ سبحان صحابہ کرام علیہم رضوان رجب المرجب میں عمرہ کرنا پسند فرماتے تھے، لہذا جس سے بن پڑے عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرے۔ صحیح نصیب اللہ پاک کا مہینہ یعنی رجب شریف اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شہر مدینہ منورہ میں گزارنا نصیب ہو جائے۔ میں مکے میں آؤں مدینے میں آؤں، بنا کوئی ایسا سبب یا الہی، کرم ایسا کر دے مدینے میں آ کر، گزاروں میں پھر روز و شب یا الہی۔ اللہ والوں کا معمول رہا ہے کہ رجب المرجب میں فوت شدہ مسلمانوں کو کثرت سے اصال ثواب کرتے ہیں۔ اصال ثواب 12 مہینے کر سکتے ہیں، البتہ رجب المرجب میں اس کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ خصوصاً رجب المرجب میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصال ثواب کے لیے کنڈوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عموماً لوگ 21 رجب کو کنڈوں کا ختم دلواتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، البتہ اصل میں کنڈوں کا ختم 15 رجب شریف کو بنتا ہے، کیونکہ 15 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا قول ہے۔ اسی طرح رجب المرجب میں نفل نمازوں کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ رجب کی 27ویں رات ہے، سبحان جو اس میں 12 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے، 100 بار استغفار یعنی استغفر اللہ پڑھے، 100 بار درود شریف پڑھے، اور جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ پاک اس کی دعائیں قبول فرمائے گا، سوائے اس دعا کے جس میں گناہ طلب کرے، یعنی کہ گناہ کے علاوہ کوئی بھی اچھی نیک جائز دعا کرے گا، انشاءاللہ اللہ پاک ان وظائف اور نوافل کے صدقے اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اے عاشقان رسول، رجب المرجب کی اہم ترین عبادت روزے رکھنا ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا اللہ پاک کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب المرجب میں روزہ رکھتے تھے؟ فرمایا ہاں، روزے بھی رکھتے تھے اور اسے اہمیت بھی دیتے تھے۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماہ حرام میں 3 دن جمعرات، جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھا، اس کے لیے 2 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں ماہ حرام سے یہی 4 مہینے یعنی ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب مراد ہیں۔ ان 4 مہینوں میں سے جس مہینے میں بھی جمعرات، جمعے اور ہفتے کا روزہ رکھ لیں گے،
تو انشاءاللہ الکریم 2 سال کی عبادت کا ثواب پائیں گے۔ تیرے کرم سے اے کریم مجھے کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ روایات میں ہے کہ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے اس کے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جس نے رجب شریف کے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، یعنی وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے۔ اور بے شک جنت میں ایک محل ہے، اس محل کے سامنے دنیا کے ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح، دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے۔ اس محل میں صرف وہ داخل ہوگا جس نے رجب میں روزے رکھے ہوں۔ سبحان اللہ۔ جنتی صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو کوئی رجب شریف کا 1 روزہ رکھے اللہ پاک سے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ سبحان اللہ۔ سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، بے چین دلوں کے چین نبی حرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب کے پہلے 3 دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا اور تیسرے دن کا روزہ 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن 1 روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے، یعنی رجب شریف کے یہ روزے گناہ صغیرہ کی معافی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رجب کا 1 روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی طرح ہوگا۔ جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ پاک سے جو کچھ مانگے گا اللہ پاک اسے عطا فرمائے گا۔ اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اے بندے تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو نئے سرے سے عمل شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، جو اس سے زیادہ کرے اللہ پاک اسے زیادہ دے گا۔ اور رجب میں نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور کشتی میں موجود افراد کو بھی روزے کا حکم دیا۔ ان کی کشتی 10 محرم تک 6 ماہ سفر میں رہی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، رجب شریف میں نفل روزے رکھنے کی برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رجب شریف کی برکتیں لوٹنے اور خوب روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ